بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 126 126 اور قسط ہے 33 یعنی 33ویں قسط ہے، اور واقعہ چل رہا ہے، قصہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ صفحہ نمبر ہے 154، قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ قصص الانبیاء اس کتاب کا ٹائٹل ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس کتاب میں تمام واقعات اور قصے بیان کیے جاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، جو ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک واقعہ رکھتے ہیں۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 126 اور 33 نمبر قسط ہے اس کی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں قرآن کریم میں، قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیہ اذ انتم جاہلون۔ کہا کچھ تم کو خبر ہے کہ کیا کیا تم نے یوسف سے اور اس کے بھائی سے جب تم کو سمجھ نہ تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تم نے کیا کیا تھا یوسف سے اور اس کے بھائی سے جب تم کو سمجھ نہ تھی۔ وہ بولے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی، قال اللہ تعالی، قالوا انک لانت یوسف، قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ کہا انہوں نے کیا سچ تو ہی ہے یوسف ہے۔ کہا انہوں نے کیا سچ تو ہی یوسف ہے، پوچھا انہوں نے، سوال کیا۔ کہا انہوں نے کیا سچ تو ہی یوسف ہے، تو اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں ہی یوسف ابن یعقوب ہوں اور یہ میرا حقیقی بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور وہ ہر پرہیزگاروں پر احسان کرتا ہے۔ البتہ جو کوئی پرہیزگاری کرے اور پھر بھی صبر کرے، پس تحقیق اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا اور احسان کرنے والوں کو احسان کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ یعنی حاصل مطلب یہ ہے کہ جس پر کچھ تکلیف پڑے اور وہ حدود شروع سے باہر نہ ہو، وہ ان مصائب کو دیکھ کر گھبرائے اور اس کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرے، تو بالآخر اس کو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ رب العزت ضرور اس کا نعم البدل عنایت فرمائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ان بھائیوں نے یہ بات سنی تو یک بارگی ناچار ہو کر گر پڑے اور زاروں زار رونے لگے اور زبانوں سے کہنے لگے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قالوا تاللہ لقد اثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔
کہا انہوں نے قسم سے خدا کی تحقیق پسند کیا تجھ کو اللہ نے اوپر ہمارے، اور تحقیق تھے ہم البتہ خطا کار، یعنی تمہارا خواب سچ اور ہمارا حسد غلط، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا فضل کیا، اور اب ہم سب گناہ گار ہیں، اور اب ہم نے توبہ کی اپنے گناہوں سے، اور اس کے بدلے میں جو کچھ بھی تم سزا مقرر کرو وہ سب جائز ہے، اور اگر تم بنظر عفو و معاف کر دو تو یہ آپ کی بڑی بزرگی ہے، تو یہ آپ کی بزرگی کے لائق ہے، اور اگر سزا دو تو وہ ہماری تقصیروں کے لائق ہے۔ حضرت نے یہ عاجزانہ کلام جب اپنے بھائیوں سے سنا تو فرمانے لگے، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا یوسف نے کچھ بھی الزام نہیں تم پر آج، اور اللہ تعالیٰ تمہاری تقصیرات کو بخشے، اور وہ ہے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو کوئی آدمی گناہ اور تقصیر سے توبہ کرے اور معافی چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی اشارات پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے بسبب توبہ و انکساری کے معاف کیا، اور اگر ایسا یہاں نہ ہوتا تو حشر میں انصاف کے دن خدا کے پاس یہ معاملہ پیش ہوتا اور اللہ تعالیٰ انصاف کرتا تو اس کی پاداش میں نہ معلوم کیا خداوند قدوس سزا مقرر فرماتا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام تقصیرات کو اپنے بھائیوں سے درگزر فرمایا۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم سب کو میں نے خطا ماضی سے معاف کیا، اور اب تم لوگ کچھ غم نہ کرو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تم پر رحم کرے، اور میں نے تمہاری ساری تقصیریں معاف کی، اور اللہ تعالیٰ بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب تم کو لازم ہے کہ ہماری ملاقات جلد ہمارے باپ سے کرائے، یعنی کراؤ، تب تو تمہارا چھٹکارا ہے، بھلا یہ تو مجھے بتاؤ کہ میرے باپ کی آنکھیں کس طرح جاتی رہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا پیراہن آنکھوں پر رکھ کر شب و روز روتے روتے اندھے ہو گئے تھے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اچھا اب یہ میرا دوسرا پیراہن لے جاؤ اور میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، انشاءاللہ تعالی وہ بینا ہو جائیں گے۔ ان کا علاج یہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا وآتونی باہلکم اجمعین۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے لے جاؤ یہ کرتا میرا اور میرے باپ کے منہ پر ڈالو، انشاءاللہ وہ اپنی نظر کے ساتھ دیکھتے ہوئے چلے آویں گے، اور یہ بھی کرو کہ سارا گھر میرے پاس لے آؤ، یہ بات سن کر، یہ بات کہہ کر میں اپنے بھائیوں کے کھانا کھایا، اور پھر ان سب کو اچھی اچھی پوشاکیں پہنائیں جو نہایت قیمتی تھیں، اور پھر ان سے کہنے لگے کہ تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو میرے باپ کو جلد اس امر کی خبر پہنچا دے تاکہ جلد ان کو میری طرف سے تسلی خاطر ہو۔
ان میں سے ایک شخص جس کا نام زاس تھا، ہر روز اس کو تقریباً 150 کوس چلنے کی عادت تھی۔ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم جاؤ اور میرے باپ کو یہاں آنے کا مسدہ دو، اور ایک پہران کہ جس کی برکت سے حضرت خلیل اللہ نے آگ سے نجات پائی تھی اور آگ گلزار ہو گئی تھی، وہ پہران حضرت یوسف علیہ السلام کے بازو میں تھا۔ جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو اسی پہران کو کھول کر آپ نے یہودا کے ہاتھ میں دیا اور پھر بولے کہ یہ باپ کے منہ پر لے کر ڈال دو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے باپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے آئیں گے میرے پاس۔ اور یہ بھی تاکید کی کہ جب تم مصر کے دروازے سے باہر ہو جاؤ تو اس پہران کو کنان کی طرف ہوا کے رخ پر رکھنا تاکہ بو میرے پہران کی جلد میرے باپ کو پہنچے۔ اسی تاکید کے مطابق یہودا نے مصر کے دروازے کے باہر جا کر اس پہران کو ہوا کے رخ پر رکھا اور باد صبا نے بوئے پہران یوسف کی فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچائی۔ اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنی اولاد کو جو اس وقت حاضر تھی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس بیٹھے تھے تو ان سے کہنے لگے، اے بیٹو، اب تو یوسف کے پہران کی بو پاتا ہوں، تم مجھ کو دیوانہ مت کہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہے۔ ناظرین، واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چل رہا ہے، ابھی اس کے 2-3 پیج باقی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں تھے کیسر و کسریٰ بھی ان سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ، ہیں رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔